بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ ہمارے شہر کراچی میں مافیاز کا راج ہے۔ ہر وہ بنیادی چیز جو عوام کے لیے ضروری ہے اس کو مافیاز نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ 3 بنیادی چیزیں تو مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں: صحت یعنی پرائیویٹ اسپتال، تعلیم یعنی پرائیویٹ اسکول، اور پانی یعنی ٹینکر مافیا۔ یہ 3 شہر کی بنیادی چیزیں جو ان مافیاز نے اپنے کنٹرول میں لی ہوئی ہیں، اور اس سے یہ اربوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں۔ ملک کے کسی قانون اور قاعدے کو یہ تسلیم نہیں کرتے، نہ مانتے ہیں۔ ان کے اپنے قوانین ہیں اور اپنے قاعدے ہیں جس پہ یہ چلتے ہیں۔ عدالتی احکامات کو یہ خاطر میں نہیں لاتے اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور صوبائی ہو یا وفاقی حکومتیں ان کے قوانین جو ان کے بارے میں بنائے جاتے ہیں ان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ جوتے کی نوک کی ٹھوکر سے ایک طرف اڑا دیتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر شہر کے اندر کنٹرول کیے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ ان میں ایک بڑا ذریعہ پرائیویٹ اسپتال ہیں، جہاں لوٹ مار کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ یہاں 10 سے 15 لاکھ روپے کا بل بننا معمولی سی بات ہے۔ اسی طرح پانی ہے، پانی کو عوام کا ہی پانی چرا کر اور عوامی کو مہنگے داموں فروخت کر کے ماہانہ کروڑوں روپے یہ مافیا کما رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا ذریعہ جو ان کا ہے وہ ہے پرائیویٹ اسکول۔ پرائیویٹ اسکول مافیاز کے کنٹرول میں ہے اور یہ مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پرائیویٹ اسکول مافیا کو کرونا نے کچھ سیدھا کیا اور ان کے کسبل نکالے۔ کرونا نے ان کی چیخیں نکلیں، لیکن جیسے ہی کرونا میں کچھ کمی آئی اور ان کے اوپر سختی کم ہوئی، انہوں نے اپنے پڑھنے والے بچوں اور ان کے والدین پر بقایا جات کے اتنا لاد دیے کہ ان کی چیخیں آسمان پہ جا رہی ہیں۔ یہ تمام اپنے نقصانات ان کے بقایا جات سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے اسکولوں کی بندش میں اتنے بقایا جات ہو گئے ہیں کہ جن کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کہاں سے موجودہ فیس دیں اور کہاں سے بقایا جات ادا کریں۔ لیکن ان کے چنگل میں وہ پھنسے بھی خود ہی ہیں۔ اپنے بچوں کو انگریز بنانے کے لیے بڑے نام کے اسکولوں میں داخل کرا دیا، اور کرونا کی وجہ سے جب بندش ہوئی تو اب ان کو فیس اور دیگر چارجز ادا کرنے ہیں، اور نہ ادا کرنے کی صورت میں ان پہ اور ان کے بچوں پہ سختی کی جا رہی ہے کہ ہر حالت میں وہ یہ پرانے بقایا جات ادا کریں۔ بقایا جات مانگنے پہ لوگوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابھی کچھ دن قبل ایک نجی اسکول میں ہوا کہ ایک بچی کے اوپر بقایا جات تھے، اس کو پورے دن اسکول ٹائم میں ایک کمرے کے اندر بند رکھا۔ جب اس کا والد دوپہر کو لینے آیا تو بچی نے شکایت کی کہ آپ نے اسکول کی فیس ادا نہیں کی، اس لیے مجھے پورے دن انہوں نے کمرے میں بند رکھا۔ والد صاحب اندر گئے اور انتظامیہ سے انہوں نے کراچی والوں کے اسٹائل میں جا کے بات کی۔ جب انہوں نے اپنا اسٹائل دکھایا تو پھر انتظامیہ، جنہوں نے بدماش رکھے ہوئے ہیں مختلف شکلوں میں، وہ اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس کی صحیح معنوں میں دھنائی کر دی۔ اب وہ باہر نکل کے اسکول کے باہر چیخ و پکار کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، میرے کو مارا ہے، میرے کو پیٹا ہے، میری بچی کو قید کر کے رکھا ہے۔ تو بھائی آپ خود ہی تو جا کے ان کے چنگل میں پھنسے تھے اپنی بچی کو انگریز بنانے کے لیے کہ کسی طرح میری بچی انگریز بن جائے۔ اسمارٹ اسکول ہے، اس کی مینجمنٹ ہے۔ آج مجھے اتنا مارا یہاں پہ، آج 15 تاریخ ہے۔ یہ پیرنٹس سے پلیز کائنڈلی آپ یہ بتا دیں گے مجھے مارا ہے یا نہیں مارا ہے۔ ان کی کمپلین بڑوں کو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، پلیز بتائیں گے آپ مجھے مارا ہے؟ آپ لوگ کے سامنے مجھے میرے بچوں کے ساتھ مارا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا جس طرح انہوں نے بیہیو کیا ہے۔ اس طرح سے بیہیو کیا ہے، مجھے آپ بھی سب کھڑے ہوئے، اسمارٹ اسکول ہے، مجھے مار کے تشدد کر کے اسکول سے نکالا ہے۔ سر ان کی لوکیشن بتائیں، کون سی والی برانچ ہے؟ تو آپ سب گواہ وٹنس ہیں۔ اپنے بچوں کو انگریز بنانے کے لیے ان کے بڑے مافیاز نام کے اسکولوں کے چنگل میں خود جا کے پھنستے ہیں، اور جب وہاں کی فیس اور بقایا جات
زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی چیخیں آسمان پہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں جا کے پھر یہ دعائیاں دیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول مافیاز نے بینکوں کی طرح بدماش مختلف شکلوں میں اپنی اسکول کی انتظامیہ میں شامل کیے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو سیدھا کرنا اور ان سے رقم وصول کرنا جانتے ہیں۔ اب محکمہ تعلیم نے اس اسکول کی برانچ کا لائسنس معطل کر دیا ہے، جس پر اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ پہلی سے 8ویں جماعت تک کی کلاسیں برابر لگا سکتے ہیں، اپنے اسکولوں میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، 9ویں اور 10ویں کے فارم وہ بورڈ آفس میں جمع نہیں کرا سکتے، جو کسی اور برانچ کے ذریعے جمع کرا دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اسکول کو سیل کر دیا جاتا، لیکن وہ اتنی با اثر خاندانوں کے یہ اسکول ہیں اور اتنے با اثر لوگ ہیں کہ ڈپٹی کمشنر یا کمشنر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ان کے اسکولوں کو سیل کر سکتا ہے۔ صرف ایک معطلی کا نوٹس ان کو دے دیا گیا ہے، جو وہ کسی خاطر میں نہیں لائیں گے اور اس کو جوتے کی نوک پہ مار کے ایک طرف پھینک دیں گے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کو انگریز بنانا ہے اور پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا ہے تو پھر ان کی تمام جائز ناجائز باتوں کو ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کے بدماش آپ کو سیدھا کرنے کے لیے اسکول انتظامیہ میں شامل ہیں، جو آپ کو صحیح معنوں میں آپ کی اوقات یاد دلا دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ اگر بچوں کو انگریز بنانا ہے تو پھر ہماری بات ماننی ہوگی۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔